بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور DGI لیفٹننٹ جنرل فیض حمید صاحب یہ دونوں سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور پیر کی صبح 10 بجے یہ سعودی عرب پہنچے ہیں اور پاکستان کے سفارت خانے نے اس حوالے سے بتایا بھی ہے۔ اب یہ بہت ہی اہم دورہ ہے۔ اس دورے سے پہلے بہت سی باتیں ہوئیں، خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو لے کر کہ کیا ہوا ہے، ان کے استعفے تک کی بات ہوئی۔ اچھا، اس ویڈیو میں جو سب سے خاص بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اصل میں وہاں پر ایجنڈا کیا ہے، سعودی عرب نے بلایا کیوں ہے اور وہ کیا چیز، کیا مطالبہ مین جو سب سے ہے وہ اس وقت رکھ رہے ہیں پاکستان کے آگے۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا باتیں کی گئیں، اس طرح کے تجزیہ کاروں نے بھی اپنے تجزیے پیش کیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا استعفیٰ مانگا گیا ہے، یا ہر صورت استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ایسے بات کی گئی کہ جیسے بلایا گیا ہے آرمی چیف کو اور اسی لیے کہ جی وہ استعفیٰ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، ایسا کچھ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ کوئی بات ہی نہیں تھی اس طرح کی کہ جی کوئی شاہ محمود قریشی صاحب نے چونکہ سعودی عرب کے حوالے سے OIC کے حوالے سے بات کی ہے، اس پر تنقید کی ہے، اس لیے جی شاہ محمود قریشی صاحب کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا، تبھی کوئی معاملات پھر آگے بڑھیں گے کہ یہ جو $1 ارب واپس مانگ لیا ہے، مزید $1 ارب ابھی اور مانگا ہے ورنہ وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈالر بالکل پاکستان نے واپس کیے ہیں $1 ارب، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی مزید $1 ارب واپس کیے جائیں، لیکن وہ اب چیزیں وہیں پر رک گئی ہوئی ہیں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ اب چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور وہ بیانات پھر آپ نے دیکھ لیے، سعودی سفیر کے بھی بیانات آگے آپ کے سامنے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آرمی چیف کو جو دعوت دی گئی، یہ نہیں کہ بلاوا آیا ہے کہ آئیں جی اور محمد بن سلمان نے بلایا ہے اور آپ کو آنا پڑے گا، یہ باقاعدہ دعوت دی گئی، ریکویسٹ کی گئی کہ کچھ معاملات ہیں جس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں۔ اب کوشش یہ تھی، سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان آئیں، وزیر اعظم عمران خان جائیں، چونکہ بات ایسی تھی جو یعنی ونس اینڈ فار آل سعودی عرب چاہتا تھا کہ کلیئر ہو جائے کہ پوری لیڈرشپ جب آ جائے گی، عسکری اور سول لیڈرشپ پاکستان کی، تو جو سعودی عرب چاہتا ہے وہ ان کو اگر اسی وقت کمٹ ہو جائے گا تو معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور سب کچھ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب آئیں، اور میں کسی ویڈیو میں، مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کا ٹائٹل اور دن، لیکن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بھی جانے کے امکانات ہیں، جب میں نے سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ویڈیو لگا کر بتا دیا تھا کہ آرمی چیف جا رہے ہیں سعودی عرب، اسی ویڈیو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ہو سکتا ہے ساتھ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ISI اور دیگر ہمارے ادارے بڑے زبردست ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا معاملہ ہے، کس لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو اگر سب ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں جو بھی بات ہونی تھی وہ تو پھر ایک کمٹمنٹ ہو جاتی، تو اس کو آپ نے آنر کرنا ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرمی چیف جائیں گے اور ساتھ DGI جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کو چونکہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے ان لوگوں پر، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو عسکری ڈپلومیسی ہے اس کو عمران خان صاحب بہت اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ افغانستان کے معاملات میں آپ دیکھیں، آپ ایران کے معاملات میں دیکھیں، حتیٰ کہ چین کے معاملات میں آپ دیکھیں، تو یہ ڈیفنس ڈپلومیسی یا عسکری ڈپلومیسی یہ بڑی کمال ہوئی ہے، اور پاکستان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور یہ کام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کیا ہے، یہ عسکری ڈپلومیسی کا۔ تو بہرحال جنہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے، لیکن ہر چیز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی پاکستان کے یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کچھ نہیں کرتے یا ان کو کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں، ہر ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہر شخص، آپ اور میں، جو بھی کچھ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کہا جائے گا تو ہم کریں گے، یہی ایک وطن سے محبت کرنے والے کا فرض بھی ہے۔ اچھا، اب جب یہ گئے ہیں تو بات یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اب سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ آپ اگر اسرائیل کے انٹیلیجنس کے وزیر کے بیانات دیکھ لیں جو میڈیا میں آ چکے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ UAE اور سعودی عرب ان کے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں آپس میں۔ اب
یو اے ای نے جو پہل کی ہے یہ سعودی عرب کو ساتھ ملا کر ہی کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ اب اس وقت ظاہر ہے جو وہاں پر بادشاہت کا سسٹم ہے سب کچھ وہ وہاں چلا رہے ہیں، حجاز مقدس، پاک سرزمین، تو وہاں ان کی حکومت ہے، تو ان کے اوپر سب سے زیادہ پریشر آنا ہے مسلمانوں کا۔ تو یو اے ای کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے پہل یو اے ای کو کروائی گئی ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو، آگے بڑھو، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے۔ امریکہ کا بہت زیادہ پریشر ہے سعودی عرب پر، اور سعودی عرب یہ کمٹمنٹ دے چکا ہے امریکہ کو کہ بالکل محمد بن سلمان یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس پہلے بھی آئی تھیں، ویزے جاری کیے گئے، اور بہت سی اسرائیل کے حوالے سے بڑی یعنی ایسی سٹیٹمنٹس آئیں جن میں یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اب معاملات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی آیا ہے اسرائیل کے لوگوں کا سعودی عرب میں۔ تو یہاں تک ہوا کہ پھر سعودی عرب کے شاہ سلمان ان کی سٹیٹمنٹ سامنے لانی پڑی کہ نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو محمد بن سلمان اب یہ طے کر چکے ہیں، اب اسی لیے بلایا گیا ہے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ ان کو کانفرنس میں لینے کے لیے ان کی مدد، ان کا تعاون طلب کرنے کے لیے کہ جی آپ ہماری اس میں مدد کریں، چونکہ پاکستان مضبوط ترین ممالک میں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں شور ہوگا اس معاملے کا کہ جی سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، تو یہ شور اگر اٹھے گا تو پاکستان میں سب سے زیادہ اٹھے گا۔ ان کو ترکی کی بھی اتنی فکر نہیں ہے، سب سے زیادہ فکر ہے پاکستان کی۔ اس لیے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ یہ آپ کسی طرح سے کنٹرول کریں حالات کو، اور کوئی راہ ہموار کریں، اور یہ چیزیں دیکھیں آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں وہاں پر کیا حالات ہیں، کیا ہوگا، کس طرح سے۔ تو اس حوالے سے ساری یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ریئیکشن ہوگا، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ ہمیشہ پاکستان نے مدد کی ہے، جب بھی مشکل حالات ہوئے ہیں تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کریں، ہماری مدد کریں۔ تو اس پر ان کو واضح کر دیا گیا ہے، اسی لیے وہ چاہ رہے تھے عمران خان بھی آ جائیں تاکہ پارلیمنٹ کی سطح پر، حکومتی سطح پر ایک دفعہ ہی بات ہو جائے۔ لیکن یہ بڑی یعنی پاکستان کی طرف سے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف گئے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی گئے ہیں، تو وہاں پر ان کو بتایا گیا ہے، ان کی قیادت کو سعودی عرب کی، کہ جی نیچرل جو ریئیکشن ہوگا پاکستانیوں کا وہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں اس طرح سے کر سکتے۔ ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جی سعودی عرب کو، اس کی کوئی انٹیگریٹی کو، اس کی علاقائی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تو پاکستان میں اپنا ایک پاکستان کے لوگوں کا، پاکستانیوں کا ایک اپنا جذبہ ہے، ایک اپنی سوچ ہے فلسطین کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ تو اس حوالے سے ان کا رد عمل تو ہوگا۔ تو یہ ان کو واضح کر دیا گیا۔ اب اسی چیز کو آپ اگر دیکھیں تو طاہر اشرفی صاحب، حافظ طاہر اشرفی صاحب کو پہلے بلایا گیا، وہ وہاں گئے، اسپیشل پلین آیا تھا ان کو سعودی عرب لے جانے۔ اب رائٹرز نے جب طاہر اشرفی صاحب سے بات کی ہے تو طاہر اشرفی صاحب نے رائٹرز کو یہ کہا ہے، رائٹرز دنیا کی مشہور ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ واپس آ چکے ہیں وہاں سعودی عرب سے ہو کر، تو انہوں نے واضح کہا ہے کہ کوئی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو گیا، کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو گئی، یہ ایسے ہی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے وہاں جا کر ان کو اندازہ ہو گیا، ان کو واضح طور پر مل گیا اشارہ، پیغام مل گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو پاکستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ سعودی عرب کو اس چیز کا اندازہ ہے، کیونکہ آپ خطے میں دیکھیں، مسلم ممالک میں دیکھیں، پاکستان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، ایک اپنے ڈائنامکس ہیں۔ کوئی بھی مسلم ملک ہے، آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک مسلم ملک جو ایسا ہو کہ جو چاہے کہ اچھا پاکستان کے بغیر ہم چلنا چاہتے ہیں، یا ہم اس سے اختلافات رکھ کے چلنا چاہتے ہیں، یا اس کے بغیر ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک ملک آپ اسلامی بتا دیں۔ تو اسی وجہ سے کہ اگر ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو ایران سے بھی ہیں، کوئی بھی ملک ایسا نہیں، اور ہماری بھی یہ سوچ ہے پاکستان کی بھی قومی مفاد میں کہ ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے۔ تو دوسرے بھی یہی، صرف یہ نہیں کہ ایک وہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو دوسرے بھی کہیں نہ کہیں اگر پاکستان ایک آگے بڑھتا ہے، پاکستان اچھی سوچ رکھتا ہے، تو کہیں کوئی تھوڑا بہت رسپانس دوسرے سے آئے گا نا۔ تو اس لیے سعودی عرب بھی پاکستان کے بغیر اس کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب طاہر اشرفی صاحب جب آ گئے تو وہ کیا یہاں پر لائے ہیں پیغام، یا میں ان کا نام نہیں لیتا چلیں اس حوالے سے، میں دیگر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ واضح ہے کہ جو پاکستان میں علماء سعودی خاندان کے ساتھ ہیں، یا ان کے
ان کی سوچ کے ساتھ ہیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، کیونکہ میں مسلک کے حوالے سے زیادہ نہیں اس پر جانا چاہتا، وہ پھر بڑے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تو ان کو یہ پیغام مل گیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، تو اس کے لیے اب ذرا آپ ایک پاکستان میں ایک ماحول بنائیں، کوئی ریئیکشن زیادہ نہ آئے. اس لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آپ کو کوئی خاص اس حوالے سے ریئیکشن اس طرح کا نظر نہیں آ رہا کہ جی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. وہ تمام لوگ مذہبی رہنما جو سعودی عرب کے قریب ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کا ریئیکشن، کوئی بات، کچھ نہیں نظر آئے گا، چونکہ ان کو واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہماری مجبوری ہے، اس کے لیے اب ایک راستہ بناؤ، راہ ہموار کرو. اب ایک سوال آخر میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں یقیناً آئے گا، میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ اس میں بہت سی ڈیٹیل ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ محمد بن سلمان کی مجبوری کیا ہے، ایم بی ایس کی مجبوری کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، آخر کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کا 2030 کا ایک ویژن ہے، وہ سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور تیل پر ڈپینڈنسی ختم کر کے یا کم کر کے چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو ہم دوسری طرف لے کر جائیں، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ان کی بادشاہت کا معاملہ بھی ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں. یہ چونکہ غیر مصدقہ چیزیں ہیں، میں نے بار بار اپنے سورسز سے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہے، لیکن چونکہ سرکاری طور پر کنفرم نہیں ہو رہا، کسی جگہ سے سعودی عرب میں کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن ان کو یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں کہ جی جو شاہ سلمان ہیں سعودی عرب کے بادشاہ، وہ انتقال کر چکے ہیں. میں نے کہا بھائی حال ہی میں تو ابھی ان کو آپریشن ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، تو اچانک سے کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہے، لیکن سعودی عرب میں اس طرح کی چیزیں دبائی جاتی ہیں، اس کو دبایا جا رہا ہے. اور میں نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اب وہ کہتا جی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، چند دن بعد ہی خبر آ جائے گی. تو میں نے کہا بھائی میں یہی کہہ دوں گا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، میں جب تک پوری طرح سے کنفرم نہ ہو میں ایسی بات نہیں کروں گا. یا کسی سعودی عرب کی سرکاری طور پر آئے یا کہیں اور سے آپ کو یہ خبر ملے، کسی مصدقہ جس طرح ایجنسی کی طرف سے، کسی خبر رساں ایجنسی کی طرف سے جن کا دنیا میں نام ہو، تو جو غلط خبر دے گی تو اس پر کیسز ہو سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی بات ہو. تو لہٰذا میں نے اس کو کہا بھائی جب تک یہ تصدیق نہ ہونا اس طرح کی بات ہمیں واضح طور پر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس نے کہا جی آپ یہ کہہ تو دیں، افواہیں تو ہیں نا یہ. میں نے کہا افواہ ہی ہے. تو یعنی وہ یہ تو بات واضح ہے کہ جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ اب ایک تو ان کی عمر کافی زیادہ ہے، پھر وہ ویسے بھی علیل ہیں، صحت ان کی اتنی اچھی نہیں، تو انہوں نے سب کچھ ایم بی ایس کی محمد بن سلمان جو ان کے بیٹے ہیں ان کے سپرد کیا ہوا ہے. لیکن محمد بن سلمان کو اپنے چھوٹے بھائی سے اور خاص طور پر کزن سے بہت زیادہ پریشر ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں. وہ جو ان کی باڈی ہے جس نے آخر میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون بادشاہ بنے گا، ان کو اس میں بھی خطرات ہیں. تو لہٰذا امریکہ کی بیکنگ کے بغیر، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر ان کے لیے بادشاہ بننا بہت مشکل ہوگا. کہ وہ امریکہ جس پہ کر دے گا، پیچھے ان کے بہت زیادہ اس طرح کے سورسز بھی ہیں. ابھی ایک ان کا سابق جو انٹیلیجنس کا سربراہ ہے سعودی عرب کا، وہ بھی امریکہ میں ہے، اس نے کیس کیا ہوا ہے محمد بن سلمان پر کہ جی مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. تو ان کے بڑے تعلقات ہیں امریکہ کے، پرانے امریکہ کے لوگوں کے سعودی فیملی میں. تو وہ کسی بھی وقت مینوپولیٹ کر سکتا ہے امریکہ صورتحال کو، اور کسی اور کو اٹھا سکتا ہے محمد بن سلمان کے مقابلے میں. تو اور یہ بھی بات ماضی میں ہے کہ جی یہاں تو قتل بھی کروا چکے ہیں امریکی انٹیلیجنس کے لوگ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کے لوگ کئی اور ملکوں میں. تو لہٰذا محمد بن سلمان پر بہت زیادہ پریشر تھا، معاشی، تجارتی، سفارتی طور پر تھا، لیکن اصل میں اپنے یعنی جو ان کے بادشاہ بننے کا ایک سوچ ہے یا آگے ان کی منزل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اگر انہوں نے بادشاہ بننا ہے تو اس کے لیے ان کو لازمی طور پر یہ بنیادی سب سے اہم شرط تھی امریکہ کی طرف سے کہ اسرائیل کو تمہیں ہر صورت تسلیم کرنا ہے. کیونکہ اسرائیل کو اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی سارے اسلامی ممالک پر کتنا آ جائے گا دباؤ کہ جی سعودی عرب جہاں پر مدینہ منورہ، جہاں مکہ مکرمہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے وہاں پر یعنی ایک حکومت اب یہ ہے، ایک دور میں خلافت عثمانیہ ہوتی تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے. تو اسرائیل کے جو انٹیلیجنس کے وزیر ہیں ایلی کوہن، ان کا یہ بیان آ چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمان اور بحرین وہ بھی پیروی کریں گے یو اے ای کی، وہ بھی پیچھے آئیں گے، اور دیگر اسلامی ممالک، عرب ممالک وہ بھی آ رہے ہیں. اور اگلے سال تک یعنی 2021 تک
افریقہ کے کئی ممالک ہیں، دیگر اسلامی ممالک ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ امن معاہدے کرنے لگے ہیں اور ہمارے ساتھ تعلقات، سفارت تعلقات، ہر طرح کے تعلقات جوڑنے والے ہیں۔ سوڈان کا انہوں نے خاص طور پر نام لے دیا ہے، اس سے پہلے عمان اور بحرین کا تو وہ نام لے چکے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ صرف یہی نہیں کہ اسرائیل ان سب کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ جڑیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے یہ سب جڑ جائیں گے، اور اس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس یعنی آرم ٹوسٹنگ بھی کرتی ہے، ان کے پاس ان کے بہت سے راز ہوتے ہیں، اور یہ بھی انٹیلیجنس کا وزیر کہہ رہا ہے ان تمام حکمرانوں کے راز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو مجبور بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی خبریں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور چیز عرض کر دوں، ایک اور میزائل حملہ ہوا سعودی عرب پر یمن کی طرف سے، جس کو ناکام بنایا گیا، اور ترکی المالکی جو ترجمان ہیں فوجی اتحاد کے، سعودی فوجی اتحاد کے، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ اب یہ حملے زیادہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ مئی کے بعد، جب مئی میں جنگ بندی ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان یا سعودی اتحاد کے درمیان، اور یو این بھی اس میں شامل تھا کہ بھئی یہ وبا ہے اس لیے جنگ بندی کریں۔ مئی کے بعد پھر یہ جون میں بھی حملے ذرا تیز ہو گئے تھے، ایک ڈرون بھی تھا جس کو گرا دیا گیا سعودی اتحاد کی طرف سے۔ تو بہرحال اب صورتحال اسی حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے اس چیز کو غداری قرار دیا ہے کہ یو اے ای نے کیوں مانا ہے اسرائیل کو، جبکہ یو اے ای کی طرف سے بیان آیا ہے کہ تھریٹ نہیں کرنا چاہیے، اشتعال نہیں دلانا چاہیے ایران کو ہمیں، اور کیونکہ یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ یہ کوئی ایران کے خلاف نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ متحدہ عرب امارات نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ فلسطین نے بہت زیادہ تنقید کی ہے، فلسطین کے صدر محمود عباس نے بھی، تو اس کا جواب یو اے ای نے دیا ہے کہ جی ہم پر لازم نہیں ہے فلسطین کی بات سننا، یا ہمیں فلسطین کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ملک سے ہمیں تعلقات کس طرح قائم رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو چونکہ ترکی، فلسطین، ایران کی طرف سے شدید تنقید ہوئی، پاکستان نے بھی بیان دیا، خیر تو بہرحال اب آخر چیز یہ ہے کہ یو اے ای کے اور اسرائیل کے تعلقات میں جو معاہدہ ہوا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، فون رابطے ہو رہے ہیں، اور ویکسین کی تیاری کے لیے، ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے اب مشترکہ طور پر کام بھی ہو گیا اور معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ اب آغاز ہے، بڑی تیزی سے میں آگے بڑھا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی اس بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، سب لوگوں سے کہیں اس کو سبسکرائب کریں، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے، اور کمنٹس جو آپ دیتے ہیں ان سے میری بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کمنٹس کرتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کس حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، اور مجھے کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، تو بتاتے رہا کریں، میری رہنمائی کرتے رہا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔